سوال تنویر احمد صاحب کا انڈیا سے پوچھتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ جو شخص عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں کو جاگ کر اللہ کی عبادت کرے گا تو قیامت کے دن اس کا دل زندہ رہے گا، جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ تو کیا اس حدیث کی روح سے ان راتوں کی عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے؟ جی بالکل، یہ لیلۃ الجائزہ کہلاتا ہے، یعنی انعام کی رات، اور اس کے بے شمار فضائل احادیث شریف سے ثابت ہے، اور جن کو دیکھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس رات میں اللہ کی رحمت خاص طور پر جوش میں ہوتی ہے۔ چنانچہ ان فضائل میں سے یہ بھی ہے جو انہوں نے لکھا ہے کہ جو اس رات کو زندہ کرتا ہے تو اس کا دل اس دن بھی نہیں مرتا جس دن سب لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ تو ایک فضیلت یہ ہے۔ ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی ہر رات میں بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، لاکھوں لوگوں کی، اور آخری جو رات ہوتی ہے یعنی عید کی رات، اس میں پورے رمضان میں جتنے لوگوں کو بخشا ہوتا ہے ان سب لوگوں کے برابر لوگوں کو بخشا جاتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں یہ ہے کہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ جو آدمی ان کا احیاء کر لے، یعنی ان میں اللہ کی عبادت کر لے، تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ان میں سے ایک 8 ذی الحج، 9 ذی الحج، 10 ذی الحج، عید الفطر اور شب برات یعنی 15 شعبان کی رات کا ذکر ہے۔ اور بعض روایت میں یہ ہے کہ ان 5 راتوں میں، یہ مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے کہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ ان میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی، اور ان میں سے ایک رات جو ہے وہ یہ لیلۃ الجائزہ بھی ہے، انعام کی رات۔ تو اس وجہ سے یہ بہت بڑی یعنی ایک غفلت اور محرومی کی بات ہوگی کہ ایک آدمی جو ہے وہ مزدوری کرے اور جان تک آئے، اور جس وقت مزدوری لینے کا وقت آئے تو وہ غافل ہو جائے۔ تو اس رات کو یعنی یہ مزدوری کی رات بھی کہا گیا ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، لیلۃ القدر نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب کوئی مزدور اپنا کام پورا کر لیتا ہے تو پھر اس کو مزدوری بھی پوری اس رات میں دے دی جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے اس رات کو غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے، جیسے ہمارے ہاں لوگ اس کو شاپنگ کی نظر کر دیتے ہیں، بلکہ اس میں بھی عبادت کا، تہجد کا اہتمام ہونا چاہیے۔